قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ حاج صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاج صاحب، ہم تحقیقات دستگیریہ جو مولوی غلام دستگیر قصوری کی کتاب ہے، جی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے براہین احمدیہ کے زمانے میں ہی تکذیب شروع کر دی تھی، اور براہین احمدیہ پر اعتراضات کا سلسلہ انہوں نے اس کتاب میں شائع بھی کیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی ایک مشابہت کا ذکر کیا ہے۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تابع اور خادم دین تھا، جی، اور اس کی انجیل تورات کی ایک فرع ہے، اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر خادمین میں سے ہے، جو کہ سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس مشابہت کے رد کرنے کے لیے اور اپنی تکذیب کے ثبوت کے طور پر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 51 لاتے ہیں، جی، جس میں ذکر ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولاحل لکم بعض الذی حرم علیکم۔ یہ پیش کرتے ہیں اور حضرت مسیح سے جو حقائق ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ اور سچ بتاتا ہوں توریت کو جو مجھ سے پہلے کی ہے، اور اسی واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعض چیز جو حرام تھی تم پر۔ یہ ترجمہ ان کا اپنا جی جی، یعنی شریعت موسوی میں جو چربی اور مچھلی اور ان کا گوشت اور شنبہ یعنی ہفتہ جی کے دن میں کام کاج کرنا حرام تھا، اس کو شرع عیسوی نے حلال کر دیا۔ جی، کہتے ہیں یہ آیت دلیل ہے اس پر کہ شرع عیسوی ناسخ شرع موسوی ہے۔ تو ان کی اس دلیل کا کیا جواب ہوگا؟ بات وہی ہے کہ وہ تشریعی نبی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریعی نبی نہیں ہیں، اس لیے مشابہت نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں 3 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے: چربی، مچھلی اور ان کا گوشت، اور ہفتے کے دن کام کرنا۔ یہ حرام تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حلال کر دیا۔ ان 3 چیزوں کے حلال کرنے کی وجہ سے ان کی شریعت آ گئی۔ شریعت یہ ہوتی ہے 3 چیزوں کو حلال کرنا، یہ شریعت ہوتی ہے؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں۔ بہرحال جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ چونکہ قصوری صاحب نے تکذیب کرنی ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی نئی چیز لاتے ہیں جو نہ قرآن کریم کے مطابق ہوتی ہے، نہ واقعات کے مطابق ہوتی ہے، نہ سچائی کے حقیقت کے مطابق ہوتی ہے، اور نہ ہی انجیل وغیرہ کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ جو ہے ان کا پورا اقتباس وہ میں پڑھ دیتا ہوں، تحقیقات دستگیریہ کے صفحہ 25 اور 26 پر ہے۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، آیت جو ہے اس کے ترجمہ کرتے ہیں، اور پچھاڑی میں بھیجا ہم نے انہی کے قدموں پر عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچ بتاتا تورات کو جو آگے سے تھی۔ پچھاڑی میں بھیجا، نقش قدم پر بھیجا، آرام سے کہہ دیتے وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، پچھاڑی ہیں۔ بہرحال، اور راہ بتاتی اور نصیحت ڈر والوں کو، اور چاہیے کہ حکم کریں انجیل والے اس پر جو اللہ نے اتارا اس میں، اور جو کوئی حکم نہ کرے اللہ کے اتارے پر سو وہی لوگ ہیں بے حکم۔ اب دونوں قرآنی آیتوں سے صاف ثابت ہے کہ شریعت موسوی اور عیسی دونوں علیحدہ علیحدہ شریعتیں ہیں، جو انجیل کو تورات کی فرع بتاتا ہے اور قرآن مجید اس کو جھٹلاتا ہے۔ یعنی مسیح موعود علیہ السلام انجیل کو تورات کی فرع شاخ بتاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کریم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اس میں تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ شریعت کی کتاب تھی یا نہیں تھی۔
تو یہ جو آگے 3 چیزوں کا ذکر کیا، لکھتے ہیں پھر سورۃ آل عمران میں حضرت مسیح سے حکایت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور سچ بتاتا ہوں توریت کو جو مجھ سے پہلے کیا، اور اسی واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعض چیز جو حرام تھی تم پر، یعنی شریعت موسیٰ میں جو چربی اور مچھلی اور ان کا گوشت اور شنبہ کے دن میں کام کاج کرنا حرام تھا، اس کو شرع عیسوی نے حلال کر دیا۔ یہ آیت دلیل ہے اس پر کہ شرع عیسوی ناسخ شرع موسوی ہے۔ اب یہ ان کا مبلغ علم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 3 چیزوں کو حرام قرار دیا، اور اس وجہ سے وہ صاحب شریعت نبی بن گئے، یا انجیل جو ہے وہ شریعت کی کتاب ہے، اور یہ حقیقت کے خلاف ہے، قرآن کریم کے خلاف ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو یہ جو انجیل کا بائبل کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں یہ ذکر ہے، اور قرآن کریم میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 147 میں ذکر ہے کہ یہود پر کھر والے جانور، جو جن جانوروں کے کھر ہوتے ہیں، اور گائے اور بکری وغیرہ کی چربی، کھر والے جانور حرام تھے، اور گائے اور بکری وغیرہ کی چربی کھانا حرام تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہیں حلال کرنے کا کوئی حکم قرآن و انجیل میں نہیں ملتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہیں ان کو حلال کرنے کا حکم نہیں دیا، اور یہ غلط بیانی ہے جو قصوری صاحب نے کی۔ اچھا، جہاں تک مچھلی کا تعلق ہے، بائبل میں کہیں حرام نہیں ہے، کسی جگہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی اس کا گوشت حرام ہے، بلکہ قرآن کریم میں یہود کا ان کے شکار کرنے کا ذکر موجود ہے۔ حلال تھی تو وہ شکار کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ نے ان کے حرام کو حلال نہیں کیا، بلکہ وہ پہلے ہی حلال تھی، اور وہ چلاکی سے سبت والے دن بھی جا کے جال بچھاتے تھے، گو پکڑتے نہیں تھے، مگر وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے اور کھاتے تھے، اور سبت کا حکم ختم نہیں کیا۔ جو واقعہ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب مقدس پرانا اور نیا عہد نامہ پاکستان بائبل سوسائٹی کا چھپا ہوا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اس کو حلال کر دیا سبت والے دن کو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حلال نہیں کیا۔ یہ پولوس نے بعد میں جب عیسائیت کو خراب کیا ہے تو اس نے ایسے احکام جاری کیے یا عملاً اس طرح کا عمل کر دیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا۔ جو واقعہ گزرا ہے وہ انجیل میں موجود ہے، چنانچہ متی میں لکھا ہے، اس وقت متی اور مرکز دونوں میں یہ واقعہ ہے، اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا، اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی، اور وہ بالیں توڑ سٹے جو ہوتے ہیں بالیں توڑ کر کھانے لگے۔ فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا، دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں، جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو، مگر صرف کاہنوں کو۔ یا تم نے تورات میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ذکر کر رہے ہیں، یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ وقت کا امام جو ہے، وقت کا جو نبی ہے، وہ سب باتوں سے بالا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اصل تعلیم کیا ہے۔ لوگ رسم و روایت سے اپنے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں یا پابندیوں کو توڑ لیتے ہیں، دونوں کام ہوتے ہیں شریعتوں میں۔ تو یہ انہوں نے اپنے اوپر جو سختیاں وارد کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو صحیح رخ پر بیان کیا ہے۔ تو فرمایا یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے، لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ یہ ہے نبی جو ہوتا ہے وہ شریعت کے احکام کو جانتا ہے اور ان کی صحیح تشریح کرتا ہے، ان پر صحیح طور پر عمل کرتا ہے، جو عام رسم و روایت سے ہٹ کر ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح مرکز میں جو واقعہ تفصیل سے یہی بیان ہوا ہے، اور آگے جا کر فرماتے ہیں،
اس نے کہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سبت آدمی کے لیے بنا ہے، بالکل اس کو جائز قرار نہیں دیا، وہی رہنے دیا، لیکن سبت میں جو کام کرنے جائز تھے اس طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ یہ حرام نہیں ہے اس میں کرنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہ کیا، اور کاہن بھی یہ کرتے ہیں، اور کاہنوں کے لیے تو بہرحال وہ جائز نہیں تھے مگر وہ کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو کیا وہ جانتے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے وقت کے نبی تھے، وہ جانتے تھے یہ غلط نہیں ہے، ورنہ سبت کی بے حرمتی نہ کرتے۔ تو اس لیے وقت کا نبی جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے شریعت کے احکام کو بیان کرنے میں۔ تو فرمایا، اس نے کہا سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے، پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ مرکز باب 2 آیت 27، اور یہ جو تھا یہ متی کا باب 12 اور آیت 2 سے لے کر 7 تک، یہ اس میں سبت کے دن کا واقعہ ہے۔ تو جو بات قصوری صاحب نے لکھی ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں حلال کر دیں جو حرام تھی ان پر، یہ غلط بیانی ہے، اور یہ بائبل میں نہ بعض چیزیں جو حرام نہیں تھی ان کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا، اور حضرت عیسیٰ پر بہتان بنا کہ آپ نے حلال کر دی۔ کوئی چیز انہوں نے وہ جو حرام تھی حلال نہیں کی، ان کا صحیح رخ بتایا ہے، اور یہی ایک نبی کا جو تجدید کرنے آتا ہے اپنی امت اپنی شریعت میں، اس کی انہوں نے تجدید کی۔ تو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، حضرت عیسیٰ کی جو ڈیوٹی تھی، جس کام کے لیے آئے تھے، وہ یہ تھا کہ ان کو کتاب سکھاتے تھے، حکمت سکھاتے تھے، تورات سکھاتے تھے، اور انجیل اس کے علاوہ تھی جو اللہ تعالیٰ آپ پر الہام کرتا تھا، جو الہامات تھے وہ بیان کرتے تھے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، کوئی شریعت والے نبی نہیں تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس رخ پر بھی بات کی کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوں اور کسی نئی شریعت کو لانے والا نہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ تو اس سے کیا مطلب ہے کہ نئی شریعت لے آئے ہیں؟ اس کا مطلب نئی شریعت نہیں لائے، بلکہ بنی اسرائیل کو ان کے حکام پر چلانے کے لیے انہوں نے ان کو مائل کیا۔ اور پھر آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ بالکل واضح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام موجود ہے، انجیل میں موجود ہے۔ انجیل کوئی تشریعی کتاب نہیں، شریعت کی کتاب نہیں، بلکہ تورات کو پورا کرنے آئے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں انہوں نے منسوخ کر دیا، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں نہیں منسوخ کرتا۔ کس کی بات مانیں؟ قصوری صاحب کی، جو ہر قدم پر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، ہر بات جھوٹی کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ قصوری بھی جھوٹ بولتا ہے، فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں، یعنی کفینا من بعد برسل، یہ جو بائبل ہے پوری پرانا عہد نامہ، اس میں 70-80 کتابیں ہیں، غالباً 67 ہیں یا اس طرح کافی تعداد ہے، درجنوں کتابیں ہیں کہہ لیں، تو وہ مختلف نبیوں کی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں منسوخ کسی کو نہیں کرنے آیا، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا، ان پر اصل تعلیم کے پیچھے تمہیں چلانے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ یہی فریسی اور فقیہی کرتے تھے، اور مختلف جو ان کے فرقے تھے کہ آپ توڑ موڑ کر اپنی تعلیمیں بنا لی ہوئی تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا جو کر، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ بتائیں کہاں منسوخ ہوتی ہے بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منسوخ نہیں کیا، قرآن کریم نے منسوخ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تعلیم کے خادم تھے، جس طرح علامہ زمخشری نے بیان فرمایا، ایک پروگرام میں نے ذکر کیا، کانا متعبدن وہ لے احکام تورات ہے،
وہ تورات کے احکام کی پوری طرح پیروی کرنے والے تھے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شریعت کو منسوخ کیا اور بعض احکام جو تھے ان کو جائز قرار دے دیا یا کینسل کر دیا، یہ غلط بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو منسوخ کی باتیں یا جو جن چیزوں سے ہٹایا وہ رسومات اور ان کے علماء اور جو دوسرے حضرت عیسیٰ کو رد کرنے والے ان کے فقہا تھے، ربائی تھے، جو بھی تھے، انہوں نے جو رسمیں ڈالی ہوئی تھی یا بعض ایسے طریقے تھے۔ اسلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح مختلف چیزیں ایسی رائج ہو چکی ہیں جیسے وہ دین کا حصہ ہیں، اس میں بہت بری رسمیں بھی ہیں۔ یہ نکاح کے طریقے، طلاق دینے کے طریقے، ایک ہی لمحے میں 3 طلاقیں دے دو طلاق ہوئی، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ اور پھر عورتوں کے وراثت نہیں دیتے، یہ بھی ایک ایسا ہے طریق جو شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس طرح تجدید ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے یہ توق اتارے ہیں۔ حلالہ کی رسم ہے، ایک شریعت کا حصہ بنا کر لوگ یوز کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رد کی جاتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بد رسومات یا ایسے خیالات اور تعلیمات کے بارے میں ایسے نظریے جو قابل رد تھے ان کو رد کیا اور دین کی تجدید کی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا۔ انہوں نے کسی چربی کو نہیں جائز قرار دیا، سبت کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا اور مچھلی کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ ان کا ایک غلط بیانی تھی اور جھوٹی بات تھی جو انہوں نے صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی تکذیب میں ایک بات کرنے کے لیے، ایک دلیل بنانے کے لیے اختیار کی، جو دراصل جھوٹی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا ہادی صاحب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک دوسرے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک